Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم۔ سورہ نساء کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے، اور سورہ نساء کا یہ 12واں رکوع ہے، اور پارہ نمبر 5 کا 9 رکوع نمبر 9 ہے، اور آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 95 تک تقریباً 3-4 آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اس وقت کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ مذہب اسلام کے اندر انسان کی جان کی جو ویلو ہے، اس کو جو تحفظ فراہم کیا گیا ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر سننے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی نفس کو بھی ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ناحق قتل کرنا، اسلام میں 3 باتوں کی وجہ سے کسی انسان کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، یا تو وہ شادی شدہ ہو کر کے زنا کا ارتکاب کر لے اور 4 گواہوں کے ساتھ اس کی شہادت مل جائے اور اس بات کے پختہ ثبوت اور تحقیق ہو جائے، جیسے کہ سورہ نور میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، تو شادی شدہ مرد ہو یا عورت، اسلام میں اس کی سزا قتل ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب کرے، اس کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر دوسرے نمبر پر اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو اس کو قتل عمد کہتے ہیں، اور سورہ بقرہ رکوع نمبر 21 میں اس کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے اور آئندہ بھی آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، اور آگے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ اس قصاص کو تم فساد یا خون ریزی مت سمجھنا، بلکہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قصاص کے اندر دراصل زندگی پوشیدہ ہے۔ جب قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے تو مقتول، اس کے ورثہ، پورا معاشرہ، پورا سماج، پوری انسانیت اس قتل کی جو تکلیف تھی
اور اس سے جو ایک فتنہ اور اس سے جو دروازہ کھل سکتا تھا، اسلام نے حقیقت میں اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ قصاص کا دروازہ کھولا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں انشاءاللہ ان قریب آنے والا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ ظالم ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کے اندر ہی اللہ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ ہم نے یہ بات بنی اسرائیل پر فرض کی تھی، لکھ کر کے دی تھی کہ یاد رکھنا جو شخص کسی نفس کو ناحق بغیر کسی قصور کے قتل کر دے تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کا خون کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اور تیسری یہ ہے کہ انسان پہلے اسلام قبول کرے اپنی مرضی سے، پھر وہ اسلام کے خلاف باغی ہو جائے، مرتد۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر اسلام پیش کرے، اس کے شکوک و شبہات کو دور کرے، ورنہ تو پھر اس کو جیل کے اندر ڈال کر کے پھر یہ کہ اس کی زندگی تمام ہو جائے۔ تو ان کے علاوہ باقی کسی بھی شکل کے اندر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی جان کو تم اس جہان سے رخصت کر دو، اس لیے کہ جب قاتل کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا جرم کرتا ہے۔ ایک حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، یہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر جو حق ہے وہ یہی ہے کہ اس کو زندگی کا حق دیا جائے، اور جو شخص اس حق کو چھین لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ اس کا گریبان پکڑ کر کے اپنا حق مانگے گا۔ اسی لیے اس کی سزا آگے جب آیت آئے گی آپ خود دیکھیں گے کہ کتنی سخت ترین سزا اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو سزا کفر کی ہے یا شرک کی ہے اتنی سخت ترین سزا رکھی ہے، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور قرآن کی وہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس کے باوجود پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اس لیے عزیزان ملت، دینی بزرگوں، بھائیوں، یہاں آپ اندازہ لگائیے کہ انسانیت کی اور ایک جان کی اور ایک خون کی قیمت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جو شخص کسی مسلمان کی طرف ہتھیار اٹھائے، من اخذ علینا السلاح، جو ہتھیار ہم پر اٹھائے، یعنی بندوق سے اشارہ کرے، تلوار یا چاقو سے اشارہ کرے یا تیر اس کی طرف کرے، یعنی ایسی دھاردار چیز یا ایسی چیز جس سے عام طور سے قتل ہو جاتا ہے، اگر ایسے دھاردار ہتھیار کی نوک بھی کسی کی طرف کرے، فرمایا فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق اور کنیکشن نہیں ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ یاد رکھنا، فتح مکہ کے بعد آپ نے اعلان کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ اور یاد رکھنا میرے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مت مارنے لگنا۔ جی ہاں، یہاں تک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا اور روکا، چونکہ آپ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन कर के आए हैं। और कुरान ये अल्लाह का कानून है, और अल्लाह का जो कानून होता है उसमें कोई भी लचक नहीं होती। वो अल्लाह का कानून हमेशा इंसानियत की फलाह और बहबूदी उसके अंदर छुपी हुई है। इसलिए आप अंदाज़ा लगाइए कि कुरान ने कितनी अहमियत दी है इस चीज़ को। इसीलिए कुरान पाक में वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कहीं फरमाया वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम जहन्नम के किनारे पर खड़े हुए थे, मरते ही जहन्नम, लेकिन वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने ए अंसार मुहाजिर और ए औस और खज़रज के लोगों तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। इसीलिए फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो अज़ीज़ा ने मिल्लत, मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी है, वमा कान लिमुअमिनिन अन यक़्तुल मुअमिनन इल्ला ख़ताअ, सबसे पहले इसमें क़त्ल ख़ता की सज़ा बयान की गई है। क़त्ल की बहुत सारी किस्में हैं। क़त्ल अमद, जानबूझ करके धारदार चीज़ से कत्ल करना, उसकी सज़ा तो मैंने बता दी कि किसास है, कातिल को भी वही सज़ा मिलेगी। दूसरी है शिबह अमद, यानी उसके अंदर लाठी डंडा या कोई ऐसी चीज़ जो धारदार नहीं होती, उससे उसके अंदर वही सज़ा है जो क़त्ल ख़ता की है, यानी उसके अंदर दियत और कफ़ारा है। एक है क़त्ल ख़ता। क़त्ल ख़ता की दो शक्लें हैं, ख़ता बिल क़स्द और ख़ता बिल फ़ैल। ख़ता बिल क़स्द का मतलब ये है कि इरादे में गलती हो गई, दूर से समझा कि शिकार है, लेकिन शिकार नहीं, वो आदमी था, इंसान था, गोली चलाई या तीर चलाया और जाकर के लग गया उस मुसलमान को, मर गया, तो इरादे में गलती हुई। या इसी तरह समझ रहा था दुश्मन है, हरबी है, लेकिन वो मुस्तामिन था या मुआहिद था या मोमिन था, वो शहीद हो गया, मर गया। या इसी तरह ख़ता बिल फ़ैल, यानी फ़ैल में गलती हो गई, झाड़ी के पीछे शिकार समझा कि शिकार है, और नहीं, ख़ता बिल फ़ैल का मतलब ये है कि फ़ैल के अंदर गलती हो गई, समझने के अंदर। वो समझ रहा कि झाड़ी के पीछे शिकार है, लेकिन वो शिकार नहीं बल्कि कोई मोमिन था। या शिकार के ऊपर गोली चलाई इरादतन, लेकिन जाकर के अचानक लग गई किसी आदमी को, मोमिन को। तो इन शक्लों के अंदर फरमाया कि खून बहा, यानी जो कातिल के अवलिया हैं, उसके आकिला हैं, उनसे दियत वसूल की जाएगी और वो मकतूल के जो वरसा हैं उनके हवाले की जाएगी, ताकि वो मकतूल के वारिसीन पर और उसके घर वालों पर जो मरा है वहाँ पर पहुँच जाए। हो सकता है वो बेचारा अपने घर के अंदर अकेला ही कमाने वाला हो, ताकि उसकी कुछ तो जिम्मेदारियाँ अदा हो सके, और उसी के साथ साथ एक मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करना है। वो ज़माना ग़ुलाम बांदियों का था, तो इस्लाम ग़ुलाम बांदी को ब्रेक लगाना चाहता है कि ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ादी की तरफ लाया जाए। इसलिए शरीयत ने जगह जगह पर रोज़े का कफ़ारा, कसम का कफ़ारा, फला का कफ़ारा, उनमें ग़ुलामों की आज़ादी को भी एक बहुत अहमियत के साथ इस इशू को उठाया है। दूसरी शक्ल ये है कि जिसको कत्ल किया वो किसी ऐसी दुश्मन कौम से है जिससे तुम्हारी लड़ाई चल रही है, दारुल हरब में रहता है, लेकिन है वो मुसलमान जो मर गया। तो अब चूँकि तुम उसको मीरास के कानून के मुताबिक उनसे तुम्हारी दुआ सलाम भी नहीं है, वो दुश्मन कौम है, मुआहिद तो है नहीं, अब तुम उनको दियत नहीं दोगे, अलबत्ता उसका खून राएगा जाए ये भी नहीं होगा, उसके बदले में तुम्हें चाहिए कि ग़ुलाम मुसलमान आज़ाद कर दो। तीसरी शक्ल ये है कि तुमने किसी ऐसे मुसलमान को कत्ल कर दिया जो तुम्हारी किसी मुआहिद कौम से है, यानी किसी कौम से तुम्हारा अहद है, अगरचे वो तुम्हारे दुश्मन हो, लेकिन वो उनकी तरफ से आया या गलती से वो सामने आ गया और उसको तीर लगाया और वो मर गया। तो ऐसी शक्ल के अंदर दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर खून बहा फिदिया भी दिया जाएगा और कफ़ारा यानी ग़ुलाम भी आज़ाद किया जाएगा। वजह उसकी यही है कि यहाँ मुआहिद हैं,
اس لیے جس سے معاہدہ ہے اگر تم اس کے حوالے رقم کرو گے تو آرام سے وہ مستحق تک پہنچ جائے گی۔ تو 3 باتیں پہلی آیت میں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو فدیہ ہے یا خون بہا ہے وہ کتنا ہے؟ تو یاد رکھیے 100 اونٹ، اور اگر اونٹ نہیں ہیں گائیں ہیں تو 200 گائیں، اور اگر بکریاں ہیں تو 2000 بکریاں، اور اگر کپڑے ہیں تو 200 جوڑی اچھے، مطلب جو کپڑے ہوتے ہیں کوالٹی والے وہ، اور اگر درہم و دینار کے اندر دیے جائیں تو 1000 دینار یعنی سونے کے سکے، یا 10,000 درہم جو چاندی کے سکے ہیں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں 2000 کا اور اضافہ کر دیا تھا، 12,000 درہم انہوں نے کر دیے تھے کہ اب اونٹوں کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ بہرحال اس طریقے سے یہ ادا کیا جائے۔ اور تو قتل خطا کے اندر آپ اندازہ لگائیے اور یاد رکھیے یہ جو دیت لی جائے گی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں جو قتل کرنے والا ہے اس کے جو عاقلہ ہیں، اس کے جو خاندان قریبی یا جن کے اندر وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان تمام سے 3 سال کے اندر وصول کر کے یہ وہاں تک پہنچائی جائے گی۔ اور سوال یہ ہے قتل کوئی کرے اور مطلب مال کسی اور سے وصول کیا جائے، تو پہلی بات تو یہ ہے شریعت کا حکم ایسا ہی ہے، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب قاتل قتل کرتا ہے تو بظاہر وہ اپنے خاندان، اپنے اعزاء قریب اور جو عاقلہ جن کو کہا گیا ہے ان کی سپورٹ کہیں نہ کہیں اس کو ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کنبہ ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے، کر لے گا تو کیا ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کی شے کے اوپر وہ کرتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ان کو بھی شریک کر لیا تاکہ وہ اپنے کنبے، قبیلے، خاندان کے لوگوں کو اس جرم سے روکتے رہیں کہ بابا ایسی غلطی مت کر دینا ورنہ سب کی خیر نہیں ہے، سب کو اس کے اندر شریک ہونا پڑے گا۔ بہرحال اب ترجمہ دیکھیے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ اچھا یہاں پر رک کر کے اگرچہ وہ یہاں پر نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں شبہ عمد کا ذکر بھی یہاں پر نہیں ہے۔ بعض علماء نے فقہ کی کتابوں کے اندر قتل بالسبب اور قتل ما اجری مجرا یہ بھی 2 قسمیں لکھے ہیں۔ ان کے اندر مثال کے طور پر پہلی کی مثال یہ ہے، ما اجریہ مجرا کی جو شکل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا کوئی اس کے اوپر گر جائے اور اس کے نیچے دب کر کے مر جائے، تو اس کے اندر بھی وہی جو قتل خطا کا مسئلہ ہے، جو مطلب کفارہ ہے، خون بہا ہے اور وہ فدیہ ہے، وہی اس کے اندر بھی ہے۔ ایک قتل کی شکل ہے قتل بالسبب، مثلا راستے میں کوئی پتھر رکھ دیا، اس سے کوئی ٹکرایا اور مر گیا تو وہ پتھر رکھنا ایک سبب بن گیا، یا کسی کی زمین میں کوئی کنواں کھود دیا اور کوئی آدمی اس میں گر کر کے مر گیا، تو یہاں پر صرف شریعت نے فدیہ یعنی خون بہا نہیں رکھا ہے کہ بھائی اتنا مال دیا جائے، بلکہ اس شکل کے اندر صرف یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے۔ اچھا سوال یہ ہے اگر غلام آزاد نہ کر سکے جیسے کہ آج کے زمانے کے اندر، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ وہ مسلسل 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ سمجھے بھائی؟ فمن لم یجد آگے آ رہا ہے تو فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے۔ غلطی کے امکان تو اتفاق ہے دنیا کے اندر ہو سکتا ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کسی مومن کو خطأ قتل کر دے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مسلمان غلام یا باندی، ان کو دونوں کو آزاد، چاہے مسلمان مرد ہو چاہے عورت، آزاد کر دے۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور خون بہا پہنچانا ہے اس مقتول کے اہل کے پاس، الی اہلہ، اور یاد رکھیے اس خون بہا کو نہ کوئی حکومت معاف کر سکتی، کسی کو نہ قاضی کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالص ورثہ کا حق ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی جو دیت ہے وہ نصف ہے، آدھی ہے، اور مرد کی وہ پوری رکھی گئی ہے 100 اونٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ الا ان یصدقوا، مگر اگر وہ مقتول کے ورثہ
خون بہا اور دیت معاف کر دیں، سب معاف کر دیں، سب کی طرف سے معاف ہو جائے گی، کچھ معاف کریں تو کچھ کی طرف سے معاف ہو جائے گی۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اب دوسری شکل یہ ہے کہ کسی مسلمان نے کسی کو قتل کیا لیکن وہ کسی ایسی ذمی یا معاہد قوم سے ہے، معاہد کا ذکر آئے گا ذمی قوم سے ہے، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، کہ وہ تمہاری دشمن قوم ہے، یعنی دارالکفر کے اندر کوئی مسلمان رہتا ہے، ان سے لڑائی ہوئی اور وہ بھی آ گیا تو وہ اس کو قتل کر دیا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ خود مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو یہاں پر ایک مومن غلام آزاد کریں گے، فدیہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ فدیہ دیا جاتا ہے وراثت کی ترتیب پر، اور غیر ایمان والا ایمان والے کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فدیہ دیں گے کس کو بھائی، ان کے ساتھ تو تمہاری دشمنی ہے، جنگ ہے، لڑائی ہے، تو کیسے ان تک پہنچاؤ گے، اور اگر دے بھی دیا تو وہ ہڑپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہو کسی ایسی قوم سے کہ تم میں اور ان میں کوئی عہد اور پیمان ہے، یعنی معاہد قوم سے ہے، ذمی ہے یا معاہد ہے، تو اب اگر وہ مسلمان ہے جس کو تم نے قتل کیا ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو یہاں پر تمہیں فدیہ دینا ہے، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس مقتول کے اہل کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد بھی کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا تین شکلیں ہیں، ایک مومن کسی دوسرے مومن کو خطاً قتل کر دے، چاہے دارالامن یا مطلب کہیں بھی کسی جگہ پر، دونوں چیزیں ہیں، خون بہا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ ایک مومن کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے لیکن دارالحرب کے اندر کی جس سے تمہاری جنگ چل رہی ہے، تو یہاں پر صرف غلام کی آزادی ہے، مسلمان، باقی خون بہا نہیں ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مومن کسی مومن کو قتل کر دے لیکن وہ ایسی قوم ہے کہ اگرچہ تمہاری دشمن تو ہے لیکن ہے معاہد یا ذمی، تو پھر یاد رکھیے اس شکل کے اندر بھی کیا ہے، خون بہا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی اور علامہ قرطبی اور امام ابو بکر، اسی طریقے سے احکام مطلب علامہ قرطبی کے علاوہ دیگر بعض مفسرین نے یہاں پر ذمی مراد لیا ہے کہ جو قتل خطاً مسلمان اگر کسی مسلمان کو قتل کر دے، اگر کسی ذمی یا معاہد کو قتل کر دے کہ جو ہماری ذمہ داری میں ہے یا عہد میں ہے، تو اس کے بدلے میں بھی خون بہا دیا جائے گا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نے بیان القرآن میں بھی اسی کو لکھا ہے۔ آگے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر تم غلام نہ پاؤ، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو پے در پہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ عورت عذر کی وجہ سے اگر بیچ میں چھوٹ جائے، جیسے کچھ ماہواری کے ایام آتے ہیں تو ان کے لیے چھوٹ ہے، وہ پھر آگے شروع کر دیں، لیکن اگر وہ مرد ہے تو اس کو کنٹینیو رکھنے پڑیں گے، بیچ میں چھوٹ گئے پھر دوبارہ کنٹینیو رکھنے پڑیں گے، اور رمضان کے روزے اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ توبۃ من اللہ، توبتاً یہ مفعول ہے اور اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے، یہاں پر مذکور نہیں ہے۔ اور بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی فعل کے صرف مفعول کو ذکر کیا جائے اور اس کے فعل کو محذوف اور اس کو پوشیدہ رکھا جائے تو اس میں بلاغت اور ایک طریقے سے اہمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھانا یہ ہے کہ بھائی یہ جو تمہیں روزے رکھوائے جا رہے ہیں، یہ اصل میں تمہیں اللہ توبہ کر کے گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں بطور توبہ کے دیے گئے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ یاد رکھنا، قتل کر دیا اور یہ سوچے کہ کسی کو پتہ نہیں اور بائی پاس سے نکل جاؤ، اللہ علیم ہے، چوریاں سینوں کی اور چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے، سب کو وہ بے نیاز۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ اليوم ينطق على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ خطاً قتل ہو جائے تو اپنا سامنے آ کر کے جو اسلامی معاملہ ہے اس کو سامنے رکھیں، اگر اسلامی احکام نافذ ہیں وہاں پر تو وہاں پر یہ باتیں رکھی جائیں، اور یاد رکھو کہ ان میں تم لوجک اور حکمت تلاش کرو
تو تمہاری حکمت لوجک فعل اللہ سب سے بڑے حکیم ہیں، اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آگے قتل عمد کی سزا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، وَلَعَنَ، اور رحمت سے دور بھی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے عذاب عظیم بھی ہے۔ معتزلہ ایک جماعت ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے اور ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ آیت بظاہر ان کی تائید کر رہی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کی تائید نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی متفقہ عقیدہ ہے کہ صرف شرک اور کفر یہ دو ایسے گناہ ہیں، یا کسی حلال چیز کو حرام کرنا، وہی پھر تو کفر کے اندر پہنچ جائے گا کہ جس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ باقی بڑے سے بڑے گناہ اگر ایمان اس کے پاس ہے، نفس ایمان، تو ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر تو جزاء جہنم خالدن فیہا ہے، تو ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں ابدا کا لفظ نہیں ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں ابدا کا لفظ بھی ہے۔ اور یہاں پر اگر مان لیا جائے کہ خالدن فیہا ہے تو علماء نے لکھا ہے، علماء نے کئی جواب دیے۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر مکث طویل، لمبی مدت تک رہنا مراد ہے، جیسے 20-30 سال کو جیل میں رہ لے تو کہتے ہیں بھائی اس کا تو کیریئر، اس کی تو زندگی وہیں پر کٹی اس کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو کسی مسلمان کو قتل کرے، یعنی قاتل مسلمان نہیں بلکہ قاتل خود غیر ایمان والا ہے، تو ظاہر بات ہے غیر ایمان والا تو غیر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم کا مستحق ویسے ہے ہی، اور مزید اس نے مومن کو قتل کر دیا تو پھر اس کے اوپر اور مزید ڈبل تبل عذاب ہو گیا۔ اس لیے ایک جواب یہ بھی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں اس طرح کی آیات ہیں وہاں پر وہ مراد ہوتا ہے کہ اگر جیسے قتل حرام ہے، لیکن جو حرام چیز کو حلال سمجھے، کسی مسلمان کے مومن کے خون کو حلال سمجھ لے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی بھی حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے اس سزا کا مستحق ہے کہ اب ہمیشہ کی جہنم اس کو ملے گی۔ بہرحال یہ کئی جواب علماء نے دیے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، جیسے کہ اس زمانے کے اندر جہاد وغیرہ کے لیے نکلتے تھے، مختلف ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی گھومتی رہتی تھی، اور پتہ لگتا تھا کہ دشمن وہاں سے حملہ کرنے والا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ چونکہ کچھ مسلمان ایسے تھے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن کچھ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ اب وہ بیچارے اتنے کمزور تھے کہ اگر ایمان کا اظہار کرے تو ان کی جان کا خطرہ۔ دوسری طرف جب کبھی مسلمانوں سے ان کی جھڑپ ہوتی کہیں تو کبھی وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کا اظہار کرتے، کبھی سلام پیش کرتے۔ اب مسلمان یہ سمجھتے کہ اگر ان کے اوپر ہم ان کو چھوڑتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گردن اڑا دیں، چونکہ ہم ان کو معاف کر رہے ہیں اور کہیں اس کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی بکریاں لے کر کے، ریوڑ لے کر کے نکلا ہے اور مسلمان قافلے کا ادھر سے گزر ہوا تو ان کو دیکھ کر کے سلام کرتے، کلمہ پڑھتے، تو وہ سمجھتے صحابہ باز کہ شاید جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اور ایسا ممکن بھی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا، حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو تم کیا جواب دو گے؟ اور فرمایا بعض روایت میں کہ اللہ میں ان کے قتل سے بری ہوں۔ تو صحابہ تو ہل گئے اس طرح کی باتیں سن کر کے۔ اسی طرح بعض اور صحابہ سے بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے، جیسے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں گزر رہے تھے اور تو راستے میں ان کو کوئی بکریاں چراتا ہوا ملا۔ اب یہ اس کی طرف بڑھے، چونکہ معاشی کمزوری بھی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر دشمن سے جنگ چل رہی ہو تو جنگ کے اصول کے اندر سے ہے کہ اس کے جان مال اگر تمہارے قبضے میں آئے تو لے سکتے ہو۔ تو اس اصول کے تحت انہوں نے حملہ کیا، اور بیچارہ کلمہ پڑھ رہا ہے یا سلام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تم نے دل چیر کر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تو اس طرح کے واقعات میں صحابہ کے سامنے عجیب سچویشن تھی کہ کیا کریں۔ بعض ہم میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں اور ادھر سے وہ سامنے آیا
اب یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ دل سے ہے یا ویسے ہی ہے۔ تو قرآن پاک میں چونکہ جان کی حفاظت اہم ہے، مال کے سامنے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ تھوڑی تحقیق تو کر لو، لیکن تم ظاہر کے مکلف ہو، باطن کے مکلف نہیں ہو۔ ایک آدمی مسجد سے نکلے تو اگرچہ وہ اندر بیٹھ کر کے چپ چاپ بیٹھ کر کے آیا ہو، لیکن لوگ یہی کہیں گے کہ نماز پڑھ کر کے آیا ہے۔ ایک آدمی شراب خانے سے نکلے، چاہے وہ وہاں ذکر کر کے آیا ہو، لیکن لوگ کیا فتویٰ دیں گے کہ بھائی یہ شراب پی کر کے آیا۔ تو فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے۔ اے ایمان والو، تم دنیا کا نقصان برداشت کر لینا، لیکن کسی جان کو جب وہ اپنا ایمان اور اسلام تمہارے سامنے پیش کرے، اس کو قتل کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اس کا شان نزول بھی علماء نے لکھا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر ان کے والد حضرت یمان جو تھے ان کو شہید کر دیا۔ حالانکہ حضرت حذیفہ فرما رہے کہ میرے والد مسلمان ہیں، بعد میں جب پتہ چلا تو کہ بھائی وہ تو مسلمان تھے، اس طرح ہو گیا، تو غلطی سے شروع کے اندر اس طرح کے امکانات تھے، اس لیے قرآن نے، اللہ رب العزت نے بظاہر ایک دم دخل اندازی دی اور سمجھایا ان کو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور مت کہو اس شخص کو جو تم پر سلام پیش کرے کہ تو مومن نہیں ہے۔ تمہیں فتویٰ لگانے کا حق نہیں ہے، جب وہ سلام کر رہا ہے تو مسلمان ہے، بس ظاہری چیزوں کو دیکھ لو، ہاں اگر اس کے خلاف کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو پھر بات الگ ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے یہاں مغانم کثیرہ، کثیر مال دولت ہے، تو جتنا چاہے تمہیں دے سکتا ہے، لیکن تم ان چند اونٹ، بکری اور بھیڑ کی خاطر اس طرح کی وہ مت کرو۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے۔ خود اپنی حالت پر غور کر لو کہ تم اپنے ایمان کو کیسے چھپا چھپا کر کے رکھتے تھے، پھر تم کو اللہ نے اجتماعی زندگی دے دی، تم مدینے میں آ گئے، اب تمہارا جتھا ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہو گیا، ماشاءاللہ ایک اجتماعی شکل ہو گئی، لیکن تھوڑا اپنے بیک گراؤنڈ میں جھانک لو تو ہو سکتا ہے یہ بیچارہ ابھی کمزوری کی حالت میں ہی زندگی گزار رہا ہو۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، پس اللہ نے تم پر احسان کر دیا، فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو۔ تبینوا کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ سفر میں الگ آیا ہے، فتبینوا سے مراد یہ ہے سفر ہو یا حضر، بس تحقیق کر لی، چھٹی۔ پھر تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ جب تحقیق ہو جائے تو پھر اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، احتیاط برتو، لیکن احتیاط میں بے احتیاطی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کا کفر واضح ہے، قادیانی ہے، مرزائی ہے، ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اسی طرح مسیح اور کیا نام مہدی اور جھوٹے مدعیان نبوت جیسے کہ آج کل نئے نئے چل رہے ہیں، شکیل بن حنیف فلا فلا، اس پر مطلب اپنا ایمان کا اظہار کرتا ہے، یا فرشتوں کا انکار کرتا ہے، یا دین کی بنیادی باتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے کفر پر پردہ ڈالنا اور اس میں مطلب وہ دکھانا سخاوت فیاضی، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جو جس درجے کا ہے، اگر فرق مراتب نہ کند زندگی کی، جو جس مرتبے اور لیول کا، اس کو اس مقام پر رکھنا بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ تحریف قرآن، بہت سے لوگ انکار حدیث، انکار قرآن کر رہے ہیں، تو ان سے اس بالکل کھلا لفظوں کے اندر برات ہونی چاہیے، چونکہ جب تحقیق ہو جائے کسی کے بارے میں، بعد ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عمدہ تشریح کی ہے، فرمایا کہ جب تک ان سے کوئی اسلام کے خلاف ایسی علامت ظاہر نہ ہو تب تک، لیکن جب اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت مل جائے اور ظاہر ہو جائے تو پھر تکفیر کی جائے گی۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ پھر ان کے ساتھ پردہ پوشی کی جائے۔ فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب ہو سکتا تھا چونکہ ایک مسلمان کے قتل کی بڑی سنگین سزائیں چل رہی ہیں، تو لوگ جنگ میں جانے سے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے، چونکہ اس زمانے کے اندر احتیاط کریں،
تو پھر قرآن پاک نے اس کی ترغیب دی کہ دیکھو ایک ہے عذر کی وجہ سے بیٹھے رہنے والے اور ایک ہے بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے. تو اگر یہ فرض کفایہ ہو، فرض عین اگر ہے، پھر تو سب کو نکلنا پڑے گا، جو نہیں نکلے گا وہ منافق ہے. جیسے کہ تبوک کے موقع پر تمام کو حکم ہوا انفروا خفافا وثقالا، سب نکلو ہلکے ہو بھاری. لیکن عمومی حالت میں اگر وہ فرض کفایہ ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنا بھی فرض کفایہ ہے. تصنیف، تالیف، درس، تدریس، امامت، خطابت اور دیگر کمانا تاکہ ان سے ضرورتیں پوری ہو سکے، یہ بھی فرض کفایہ ہے. تو ظاہر بات ہے اس فرض میں جو جائے گا اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے اس کے مقابلے میں جو نکلنا چاہتا ہے لیکن عذر کی وجہ سے نہیں نکل سکا، مثلا بیمار ہے یا وہ اندھا ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت زید بن ثابت سے جب آپ لکھوا رہے تھے تو غیر اولی الضرر کا لفظ انہی کے بارے میں نازل ہوا کہ جو عذر کی وجہ سے رہ جائیں تو ان کا معاملہ الگ ہے. البتہ بغیر عذر کے اگر کوئی رہ جائے تو ان کے مقابلے میں نکلنے والوں کو درجات کی فضیلت ہے اور عذر کے والوں کے مقابلے میں ایک درجے کی فضیلت ہے. تو آپ اندازہ لگائی، اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اپنے مقام پر رہ کر کے فرض کفایہ کے وقت میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی تان و تشنیع کرنا جائز نہیں ہے. چونکہ اگر بالکل وہ سب کے اوپر فرض عین ہوتا پھر تو بات الگ تھی، فرض کفایہ ہے، اس لیے جو نکلے گا نکلنے کی ترغیب ہے، اجر اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے. حضرت غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے خود روک دیا تھا. کہا کہ تم اپنی بیوی جو رقیہ ہیں یعنی حضور کی صاحبزادی، ان کی تیمارداری کرو، چونکہ وہ بہت سخت بیمار تھی. اور جب آپ بدر سے لوٹے تو یہ قبر پر مٹی ڈال کر کے اٹھ رہے تھے حضرت عثمان غنی. اللہ کے نبی نے ان کو بدر میں شامل بھی فرمایا اور اس کے اندر سے حصہ بھی عطا فرمایا. تو ایسے لوگ جو ضرر کی وجہ سے رک جائیں، فرمایا ان کی بات نہیں ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں ہو سکتے وہ مومن جو بیٹھے رہ جائیں بغیر کسی عذر کے، غیر اولی الضرر غیر ضرر والے، والمجاہدون فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ، دونوں برابر نہیں ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کو جو اپنی مال اور جان کے ساتھ نکلتے ہیں بیٹھنے والوں پر ایک درجے کی فضیلت دی ہے. یعنی جو عذر کی وجہ سے رہ گئے ہیں اور جانا چاہتے تھے ان کے اوپر تو نکلنے والوں نے، چونکہ مجاہدہ سردی گرمی ان کو بہرحال تکلیفیں آئی ہیں تو ان کا درجہ تو بڑھے گا، تو ان کا درجہ بڑھا دیا. لیکن جو بغیر عذر کے رہ جائیں کسی اور کام کے اندر تو چونکہ وہ بھی فرض کفایہ ہے اس لیے گنہگار نہیں ہوں گے. البتہ نکلنے والوں کو درجات کے اعتبار سے فضیلت ملے گی. یہ ترغیب کا انداز ہے تاکہ لوگ نکلے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، جو نکلے ان کے ساتھ بھی، جو نہیں نکلے ان کے ساتھ بھی. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور مجاہدین کو فضیلت دی اللہ نے بیٹھے رہ جانے والوں پر اجر عظیم میں، یعنی ان پر زیادہ بڑی فضیلت مل جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی عذر نہیں تھا، انہوں نے مقام پر رہنا، کھانا کمانا اور دیگر شعبوں میں مشغول رہنے کو اپنے اعتبار سے ترجیح دی اور وہ اللہ کے راستے میں نکلے، تو چونکہ مشقت زیادہ اٹھائی ہے اس لیے ان کا ثواب زیادہ ہے. خلاصہ کلام یہ ہے جو عذر کی وجہ سے رکے ہیں ان کے اوپر تو نکلنے والوں کو ایک درجے کی فضیلت ہے، اور جو بغیر عذر کے رکے ہیں ان کے اوپر درجات کی فضیلت ہے، اور یہ اس وقت ہے جب کہ فرض کفایہ ہو. درجات منہ، یہ اللہ کی طرف سے درجات ہیں یعنی جنت، و مغفرہ اور بخشش، و رحمہ اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے. چھوٹی موٹی لغزش کوتاہیوں کو تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. اس لیے اس آیت کے اندر بڑی اہم باتیں اور ایک ایمان والے کے خون کی کتنی اہمیت ہے شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے باتیں بیان فرمائی ہیں. دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پوری دنیا میں امن چین سکون کی فضا قائم فرمائے، ہر ایک
کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم دائم فرمائے، اور دین کے تمام شعبوں کے اندر مسلمانوں کو لگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔